Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی بیماری بیان فرمائی ہے، ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص کی ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ آیت ہماری اور آپ کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات، اس کے مزاج، اس کے اخلاق، اس کی بیماری کو پہچان سکتا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اس آیت میں ہمارے اور آپ کے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے، جو آج کل کثرت سے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے گا. محترم بزرگوں، بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح حال اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں اور مختلف گوشوں سے ہو رہی ہیں. کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے افراد، کتنے جلسے، کتنے جلوس اور کتنے اجتماع ہوتے ہیں، اور سب کا مقصد بظاہر یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب کیا جائے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کیا جائے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکا جائے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو بند کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے. ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہبود جیسی بڑی بڑی باتیں درج ہوتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور جو جماعتیں اور جو انجمنیں اس کام پر لگی ہوئی ہیں، اگر ان کی تعداد کو شمار کیا جائے تو شاید ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جائے گی. ہزاروں افراد، ہزاروں جماعتیں اس کام پر لگی ہوئی ہیں. لیکن اگر دوسری طرف معاشرے کے عمومی حالات کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف. معاشرے پر
اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اسی طرح غلط راستے پر گھوم رہا ہے۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو برائی میں ہو رہی ہے، اچھائی میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ اکا دکا مثالیں اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پر معاشرے کے عمومی حالات پر اگر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو اس سے کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سوال کا جواب بھی دیا ہے اور ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی بیماری بھی بیان فرما دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو۔ اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، تم نے سیدھے راستے کو اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر شخص کو اس کے اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں اللہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب ارشاد ہے جو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم۔ جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے، ان کے اندر بے دینی آ گئی، ان کے اندر بے راہ روی آ گئی، وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو سب سے زیادہ برباد خود وہ شخص ہے۔ اس لیے کہ دوسروں پر اعتراض کی غرض سے یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے برباد ہو گئے۔ اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالتا، اپنی اصلاح کی فکر کرتا، اپنے اندر دیکھتا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو، مروڑ اٹھ رہے ہوں، چین نہ آ رہا ہو، وہ دوسروں کی چھینکوں کی کیا پرواہ کرے گا کہ دوسروں کو چھینک آ رہی ہے، نزلہ ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر میرے پیٹ میں شدید درد ہو تو مجھے اپنی فکر ہوگی، اپنے جان کی فکر ہوگی، اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف کو مٹانے کی فکر ہوگی، لیکن دوسرے کی معمولی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اپنی تکلیف معمولی ہو اور دوسروں کی تکلیف بہت زیادہ ہو، تب بھی اپنی تکلیف کا خیال ایسا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ دوسروں کی بڑھتی ہوئی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص تباہ و برباد ہو گیا، فلاں شخص گمراہ ہو گیا، تو یاد رکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر شخص کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں اللہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے، ہمارا عمل زیادہ بہتر تھا یا دوسروں کا عمل زیادہ بہتر تھا۔ کیا معلوم ہم اور آپ جس پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا معلوم ہم اور آپ جس کے عیب تلاش کر رہے ہیں، کیا معلوم ہم اور آپ جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول ہو کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، مجلس آرائی کے لیے، مزہ لینے کے لیے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو مجلس منعقد کرتے ہیں، وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی جگہ محفل ہی، مجلس ہی اسی کام کے لیے منعقد ہو کہ وہاں اس بات کا تذکرہ ہو کہ ہم لوگوں کے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہے، اور لوگ اس نیت سے اس محفل میں شریک ہوں کہ ان باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایسی محفل منعقد کرنا درست ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شب و روز کا جائزہ لے کہ میں کتنا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، اور کتنا کام اس کے طریقے کے، اس کی بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کر رہا ہوں، کتنا کام
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कर रहा हूँ और कितना काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ तो उसकी इस्लाह का क्या रास्ता है। अल्लाह ताला ये फ़िक्र हमारे और आपके दिलो दिमाग में पैदा फरमा दे तो इंशाअल्लाह मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। मुआशरा किस चीज़ का नाम है? इन्हीं अफराद का मजमुआ मुआशरा बन जाता है। अगर हर शख्स को अपनी इस्लाह की फ़िक्र पैदा हो जाए तो सारा मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। लेकिन अगर हर शख्स दूसरे की फ़िक्र करता रहे और अपने आप को छोड़ता रहे तो सारा मुआशरा ख़राब ही रहेगा। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हालात को देखेंगे तो ये नज़र आएगा कि हर शख्स को ये फ़िक्र थी किस तरह मैं दुरुस्त हो जाऊं, किस तरह मैं अपनी बीमारी को दूर कर लूं, किस तरह मैं अपने हालात को दुरुस्त कर लूं। चुनांचे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बड़े मशहूर सहाबी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ करते थे और जाहिर है कि आपकी बातें सुनकर, आपकी मजलिस में बैठकर दिलों पर कैसा असर होता होगा, कैसी रिक़्क़त तारी होती होगी, कैसा जज्बा पैदा होता होगा। एक दिन मुस्तरिबाना चीखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह नाफ़क़ हंज़लतु, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो कैसे? फरमाए, या रसूल अल्लाह जब मैं आपकी मजलिस में बैठता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ तो दिल पर बड़ा असर पड़ता है, हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो होती है। लेकिन जब मजलिस से बाहर निकलता हूँ और दुनिया के कामों के अंदर लगता हूँ, दुनिया के कामों के अंदर मशगूल होता हूँ तो वो जज्बा जो आपकी मजलिस में बैठ कर पैदा हुआ था वो जज्बा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मुझे अंदेशा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, इसलिए कि ज़ाहिर हालात कुछ हों और अंदर कुछ हों, इसलिए मुझे अंदेशा है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक ख़्याल आया कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, लेकिन आपने किसी दूसरे को मुनाफिक नहीं कहा। अपने आप को मुनाफिक तसव्वुर करके बेकरार हो गए कि कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं आ गया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बहुत बड़ी बुनियादी बीमारी ये बता दी है कि इस्लाह की कोशिशें जो नाकाम नज़र आती है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हर शख्स जब इस्लाह का झंडा लेकर खड़ा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसकी एक कोशिश होती है कि इस्लाह का आगाज़ दूसरा शख्स अपने आप से करे। ये ख़ुद दूसरों को बुला रहा है, दूसरों को दावत दे रहा है, दूसरों को इस्लाह का पैगाम दे रहा है, लेकिन अपने आप से और अपने हालात में तब्दीली लाने से गाफिल होता है। आज हर शख्स अपने गिरेबान में मुँह डाल कर देख ले कि मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुख्तलिफ़ मजलिसों में हमारा तर्ज़ अमल ये होता है, हमारा तौर तरीक़ा ये होता है कि हम मुआशरे की बुराइयों का तज़किरा मज़े ले लेकर करते हैं। सब लोग तो यूँ कर रहे हैं, लोगों का तो ये हाल है, मुआशरा तो इस दर्जे का ख़राब हो गया है, फुला को मैंने देखा कि वो यूँ कर रहा था। सबसे आसान काम इस बिगड़े हुए मुआशरे में ये है कि इंसान दूसरों पर एतराज़ कर दे, इंसान दूसरों के आयब बयान कर दे, दूसरों पर तनकीद कर दे, लेकिन कभी अपने गिरेबान में मुँह डालकर ये देखने की तौफीक नहीं होती कि खुद मैं कितना बिगड़ गया हूँ, खुद मेरे हालात कितने ख़राब हैं, खुद मेरा तर्ज़ अमल कितना गलत है, उसकी कितनी इस्लाह की ज़रूरत है। बस दूसरों पर तनकीद का सिलसिला जारी रहता है, दूसरों के आयब जोई जारी रहती है। उसके नतीजे में सारी गुफ्तगू लुत्फ़े सखुन के लिए, मजलिस आराई के लिए, मज़ा लेने के लिए होकर रह जाती है। उसके नतीजे में इस्लाह की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ता। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का हाल ये था, उनको ये फ़िक्र लगी हुई थी कि मेरा कोई अमल, मेरा कोई फ़ैल, मेरी कोई अदा अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ तो नहीं। और जब ये फ़िक्र लगी हुई होगी तो अब जब वो किसी दूसरे से इस्लाह की बात करते तो बात दिल पर असरअंदाज होती, उससे इनक़िलाब बर्पा होते, ज़िंदगियाँ बदलती और इनक़िलाब बर्पा करके दुनिया को दिखला दिया। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह जो बड़े मशहूर वाइज़ हैं, उनके बारे में लिखा है कि उनके एक एक वाज में 900 आदमियों ने उनके हाथों पर गुनाहों से तौबा की। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात ये नहीं थी कि उनकी तकरीर बहुत जोशीली होती थी,
بات یہ نہیں تھی کہ ان کی تقریر بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ دل سے امڑتا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر نکلتا ہے تو وہ دوسروں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی سیرت نے جو انقلاب برپا کیا اور صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی، بلکہ پوری دنیا کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ اور یہ انقلاب اس لیے آیا کہ آپ نے امت کو جس بات کا کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ مثلا ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، لیکن خود آپ علیہ السلام 8 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ 5 نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت اور تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کی حالت یہ تھی اذا جذبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی تکلیف پیش آتی، جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ علیہ السلام فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے مانگتے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن ہماری حالت اور آپ کی حالت یہ بن چکی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج صورتحال ہماری اور آپ کی یہی بن چکی ہے۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھی اور نمازی انتہائی پکے ہوتے تھے، آج مسجدیں انتہائی پکی ہیں اور نمازی انتہائی کچے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، غزوہ احزاب کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ حال نہیں تھا کہ خود امیر ہونے کی وجہ سے آرام سے بستر پر سو جائیں، بلکہ وہاں یہ حال تھا کہ جتنا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھودنے کے لیے ملا تھا اتنا ہی حصہ آپ علیہ السلام نے اپنے لیے مقرر فرما لیا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اسی حالت میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، مشقت کا وقت تھا، کھانے پینے کا کما حقہ انتظام نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے میں بےتاب ہو رہا تھا، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے، لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ دکھائے، لیکن جس پر یہ حالت گزری ہے وہ جانتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے، کس طرح بھوک مٹتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اور پیٹ پر پتھر باندھنے سے ذرا بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس اسی حالت میں میں داخل ہو گیا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بدے ہوئے تھے، اور میں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر سے قمیص اٹھا دی، اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بدے ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کو کرنے کو کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھلایا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات کتنے ہی دشوار ہوں، بندوق کی نوک پر، تلوار کے دہانے پر، لیکن ہمیں اور آپ کو ایک سیکنڈ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی ہے، اللہ نے ہمیں وہ نظام زندگی دی ہے، وہ ضابطۂ حیات دیا ہے جو بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔
اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا محترم بزرگوں اور دوستوں، حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، مسلمانوں کے اعمال بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اگر اپنے اعمال کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ حالات کا تعلق دلی کے پارلیمنٹ اور ہندوستان کے سرکار سے نہیں ہے، حالات کا تعلق مسلمانوں کے کردار سے ہے، مسلمانوں کے کیریکٹر سے ہے، مسلمانوں کے اخلاق سے ہے، مسلمانوں کے رویے سے ہے۔ مسلمان اگر جھوٹ بولے گا سورج میں گرمی پیدا ہوگی، مسلمان اگر بے ایمانی کرے گا تو زمین اس کی خزاں اور دشمن ہو جائے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس مبارک جمعہ سے اس پیغام کو لے کر جائیے اور اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیجئے، پیوست کر لیجئے، بٹھا لیجئے کہ حالات کتنے بھی دشوار ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور دوسروں کی برائی دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں میرے اندر تو برائی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے اندر کی برائیوں کو دیکھنے لگیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اگر ہر شخص اپنی برائی کو دیکھنے لگے گا تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔